الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 10ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور سینوں کی بہار بنا دے۔ قرآن مجید اپنے ساتھ ہر طرح کی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں خیر و برکت رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ على كل شيء قدیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الانفال کے شروع میں جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تم اپنے تعلقات کی اصلاح کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یعنی مومن مال کے لیے جنگ نہیں کرتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر انسان کے ہاتھ آتا ہے۔ اسلام سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ جس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اس کا مالک بن جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اور جب لوگوں نے سوال کیے تو اس کے جواب کے طور پر یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے ہر جنگ کے بعد کہ لوگوں، یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے یعنی 5ویں حصے کے، اور وہ خمس بھی تمہارے اوپر ہی واپس لوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارا کچھ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا، پھر اس کی تقسیم ہوتی اور اس میں سب سے پہلے 5واں حصہ نکال لیا جاتا۔ وہ 5واں حصہ کس کا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور پھر رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ گویا اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لیے مال نکالا گیا، اور کیونکہ آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ وہ ساری قربانیاں کر رہا تھا جو دین کے لیے کی جانی چاہیے، اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں، جن میں مسکین، یتیم اور مسافر، ان سب کا بھی حصہ رکھا گیا۔ یعنی مال غنیمت صرف ان فوجیوں کے لیے نہیں جو واقعی جنگ لڑیں، بلکہ اس میں
سوسائٹی کے دوسرے طبقات کا بھی حصہ ہے جو خود اس میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن ان کی بیک سپورٹ حاصل ہے، یا پھر وہ مستحق ہیں، معذور ہیں اور وہ خود اپنے لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ جب اس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے تو ایک معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، باہمی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے کے اندر کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس مال کو تقسیم کرنے کا قاعدہ بتا دیا، اور ساتھ ہی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو پھر تمہیں یہ حصہ ادا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر مزید جنگ بدر کے کچھ واقعات پر تبصرہ ہے، اور اس سے جو سبق مسلمانوں کو لینا تھا اس پر بات کی گئی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی تمہارے دشمن، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، کیونکہ مسلمان ابھی جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ابھی تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہی تھے، معاشی طور پر فائنینشلی ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ ابھی اس قابل نہیں تھے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے۔ لیکن یہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا کہ دشمن خود اٹھ کر آ گیا، اور جس قافلے کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا وہ قافلہ ساحل سمندر کے قریب سے مکہ امن کے ساتھ پہنچ گیا، اور مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کہیں طے کر کے یہ کام ہوتا تو تم اس میں شریک نہ ہوتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ زندگی کس کے لیے ہے اور موت کس کے لیے ہے۔ اور اس سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہے، یعنی اس فیصلے کے دن یہ بات ثابت ہو گئی کہ آئندہ اب ترقی اسلام کی ہے، کہ جاہلیت کا اب اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد انسان نہیں بلکہ اسلام اور کفر ہیں، یعنی جنگ بدر اس اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس میں افراد نہیں بلکہ دراصل اسلام اور جاہلیت میں سے جس کو آئندہ زندہ رہنا تھا، باقی رہنا تھا، ترقی کی طرف جانا تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ایک فیصلے کا دن تھا۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور ان کے دشمن زیادہ تھے، تو یہ چیز ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، جس سے ان کا ایک حوصلہ ہو گیا، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے تو اس سے ان کے اندر ایک بے فکری سی پیدا ہو گئی۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جم کے رہو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی مقابلے کے وقت دو کام کرنے کے ہیں، ایک ہے اپنی کوشش، اس میں انسان مضبوط رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق۔ مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے ہر مشکل کے وقت، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنے بھی اسباب اختیار کر لوں، جتنی بھی محنت کر لوں، لیکن پھر بھی وہ کافی نہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اور ویسے بھی ایسے مقابلوں کے موقع پر ایک خوف کی کیفیت ہوتی، اور اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔
تو اس لیے خصوصی طور پر یہاں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی کامیابی کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہوں گے جن میں اللہ رسول کی اطاعت اور آپس کے جھگڑے سے پرہیز، کیونکہ باہم جھگڑنے سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، ان کی عزت روب جاتا رہے گا۔ لہٰذا اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو بھی جائے، کیونکہ جب اجتماعی طور پہ مل کے لوگ کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کی رائے ایک ہی ہو، یہ سب ایک دوسرے سے بالکل ہر چیز میں متفق ہو اور ہنسی خوشی سب کام ہوتے رہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں رائے مختلف ہو جاتی، اور اگر اس وقت صبر سے کام نہ لیا جائے اور دوسرے کی بات نہ سنی جائے تو بات بڑھتے بڑھتے آپس کی جنگ میں بدل جاتی۔ تو اس چیز سے پرہیز کے لیے کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو، کنٹرول کرو، اور یہی اصول عام زندگی میں بھی کامیابی کا ہے۔ کسی بھی انسان سے اختلاف ہونا بالکل ایک قدرتی سی بات ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں، ہمارے دماغ، ہماری سوچیں سب کچھ الگ الگ پیدا کی ہیں، اور اختلاف برا بھی نہیں ہوتا، اختلاف سے بہت ساری نئی راہیں انسان کے لیے کھلتی ہیں۔ عام طور پر انسان اگر سب ایک ہی جیسا سوچے تو وہ نئی چیزیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا پہلو سامنے آنا کسی بھی چیز کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بھی ہوتا ہے اگر اچھی نیت اور انٹینشن کے ساتھ ہو، لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کی رائے سے مختلف رائے دے رہے ہیں تو پھر لازمی دوسرا شخص پابند ہو جائے کہ ہماری رائے کو لے۔ اس میں اگر کوئی لے لے تو بہت اچھا، خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری بات کسی کے کام آ گئی، لیکن اگر کوئی نہ بھی قبول کرے تو اس وقت پہ انسان کو بڑا دل رکھنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے منفی جذبات کو اور اندر کے وسوسوں کو انسان کنٹرول کر لے اور اختلاف رائے کو برداشت کر لے، تو یہ چیز انسان کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں اگرچہ وہ بہت کڑوا اور مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے چلے۔ اشارہ ہے کفار کے لشکر کی طرف، جب وہ مکہ سے نکلے تو بہت اکڑتے ہوئے اور دکھاوے کرتے ہوئے اور شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دکھاوا، ریاکاری، ڈینگے مارنا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا اور شہرت کی طلب رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس نے کس مقصد کے لیے کام کیا تھا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیسی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، یعنی ان کی غلط حرکتیں شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی دھوکے میں مبتلا کیا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے ان کو بہت تسلی دی کہ دیکھو تم ہی کامیاب ہوگے اور میں بھی تمہاری مدد کروں گا، تو اس لیے تم نکلو۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ظاہر فرشتے اترے ہوئے تھے جو انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے مگر اس کو نظر آ رہے تھے، تو وہ ڈر کے بھاگ گیا اور وہاں کہنے لگا مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یعنی جن کے اندر بیماری ہے شک کی،
کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، کریزی پیپل، یہ لوگ تو اپنے دین کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، یعنی یہ دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں پلاننگ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اچانک کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کو فوری ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، اور اگر معاملہ دین کا ہو تو اور بھی مشکل حالات میں انسان کو پھر ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی۔ ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ بظاہر لگتا ہے کہ جیسے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور توکل کر کے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اس سچویشن میں ڈال ہی دیا ہے تو میں صبر کروں گا، لیکن تیری مدد مجھے درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی میدان بدر میں وہ ان کے چہرے اور ان کے کولہوں پر ضربے لگا رہے تھے، یعنی جان نکالتے وقت ان کو مار بھی رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی ابھی تو وہ مرے ہی ہیں اور ابھی سے سزا، جی ہاں، کیونکہ برزخ میں بھی جزا سزا ہوتی ہے۔ کافر کی جان لینے کے لیے موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، یعنی لوہے کی سلائی کھینچی جاتی ہے۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، یعنی جن جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی ان کا انجام یہی ہوا۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان تمام کی کیسے کیسے تباہی ہوئی جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور وہ پیچھے آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بڑے بڑے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے بدر میں لے آیا ختم کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پوری قوم تباہ ہو، کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور دین کو مکمل کرنا تھا، اور الحمدللہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کر چکے تھے، تو اس لیے ان کا معاملہ دوسروں سے مختلف تھا۔ جس طرح پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، ان کو اس طرح نہیں، لیکن ان میں سے جو لیڈرز تھے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی شامت بلائی۔ تو یہ پچھلے لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود ناشکرہ پن نہ کرے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، یعنی اللہ کے اسی قانون کے مطابق کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مان کر ہدایت کی نعمت کو قبول نہ کر کے سخت ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے، یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی حق، سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ ماننا دراصل اپنے آپ کو جھٹلانا ہے اور اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں۔ اشارہ ہے یہود کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک میثاق کیا تھا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، میثاق مدینہ کے نام سے، جس میں مسلمان
مشرکین اور یہود یعنی 3 گروہ شامل تھے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا گیا، اور پھر آپس میں سب نے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ دیتے، یہ خفیہ طور پر آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لیتے اور اس عہد کو توڑتے رہتے، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ حالانکہ عہد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آیا ہے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی کوئی اور ایسا نہ کرے، ان کو عبرت ہو جائے۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی دھوکہ مت دو۔ یقیناً اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ کفر کرنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یعنی وہ کامیاب ہو گئے۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ یہاں پر گھوڑوں کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ آلات جنگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن گھوڑوں کی قدر و قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سامان اور اسلحہ پہنچانے کے لیے گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور ویسے بھی قوت کا نشان ہے۔ ہارس پاور سب کو معلوم ہے کہ انجن کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں بیسیکلی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قوت کا اظہار کرو تاکہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر چڑھنا دوڑیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی وہ ابھی دبے چھپے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ مگر اللہ جانتا ہے، یعنی ان چھپے دشمنوں کو، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یعنی اس تیاری میں، اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ اسلام میں امن اور سلامتی کو پسند کیا گیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عموماً انسان جب طاقتور ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ دشمن پہ قابو پا جائے گا تو اس کے لیے صلح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسے صرف دشمن کی چال سمجھ کر اس کو نہ اگنور کریں، اس میں بہتری ہے۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، ان میں الفت پیدا کر دی، کیونکہ مومن کی تو پہچان یہی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ باہم ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، اور یہ محبت پھیلتی ہے سلام کے ذریعے، کہ انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا رہے، ایک دوسرے پر سلام کا کی یعنی دعا دیتا رہے، سلامتی کی دعا دیتا رہے۔ پھر فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، یعنی مال سے محبتیں نہیں خریدی جاتی، یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صدیوں کی عداوتیں تھیں ان کے درمیان، لیکن اسلام نے آ کے ان کے درمیان ایسی محبتیں اور ایسے بہترین تعلقات پیدا کر دیے کہ جو حیران کن چیز تھی تاریخ میں۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر مدد شامل حال ہے تو پھر کسی سے بھی نمٹنا مشکل نہیں، لیکن اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان مال کی قربانی کرتا ہے۔
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان کم تھے، تعداد کم تھی، تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ تعداد کم ہے، کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی مدد۔ اگر تمہارے اندر کوالٹی ہے اور تمہارا کردار مضبوط ہے اور ایمان مضبوط ہے تو تعداد کی کمی سے فرق نہیں پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو ایمان کی قوت کے ذریعے پورا کر دے گا۔ اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر، یعنی 1 اور 2 کی ریشو سے اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا جتنا کردار زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اتنی اتنی اللہ کی مدد بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو پھر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، وہ دینے کو تیار ہے، ہم لینے والے ہوں، اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے، اس کی مدد آئے اور برکتیں آئیں۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یہ چیز بار بار آتی ہے قرآن مجید میں، اور صبر کرنے والوں کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، جب انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر، اپنے منفی خیالات پر کنٹرول کرتا ہے، اور دوسرے کی بہت سی منفی باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں۔ لیکن عموماً انسان بے صبری سے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے مدد سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ جب جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو بعض نے کہا، جس میں حضرت عمر اور حضرت معاذ تھے، کہ ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ آئندہ پھر دوبارہ آئیں گے تو اس طرح دشمنوں کی طاقت کم ہو جائے گی، یا کچل دی جائے گی تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور وہ کسی اور کام آ جائے گا۔ تو بہرحال جب ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ اس پر فرمایا، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ فدیہ بذات خود حرام تھا، وہ جائز تھا، لیکن اس موقع پر جبکہ ایک نبی کے ہاتھ میں سارے دشمن آ چکے تھے، اگر ان کو ختم کر دیا جاتا تو آئندہ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی۔ لیکن جو اللہ نے چاہا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسری طرف وہ جو جنگی قیدی تھے ان کو ایک طرح سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر دے گا۔ اور انہی قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف تقسیم کرتے تو جب انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا اور آخرت میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، یعنی یہاں میدان جنگ میں پکڑے گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ یعنی انصار و مہاجرین ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین و انصار دنیا و آخرت میں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسے قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، کیونکہ معاہدوں کی پابندی لازم ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بہترین قدردانی فرماتا ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اسلامی بھائی چارہ اپنی جگہ، لیکن اس کی بنا پر وراثت میں حقدار وہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک قانون بتا دیا گیا، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح انصار نے مہاجرین کو اپنے مال میں، اپنی زمینوں میں، اپنی جائیدادوں میں شریک کیا وقتی طور پر، تو شاید اب آئندہ قانونی وارث بھی وہ بن جائیں گے۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، قانونی وارث صرف خون کے رشتے یا جو اللہ نے وارث مقرر کیے ہیں وہی ہوں گے۔ سورۃ التوبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے ہم تک پہنچنے میں کس قدر احتیاط برتی گئی، اور بعین ہی اسی طرح پہنچا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد لکھوایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی لکھا گیا اور ویسا ہی ہم تک پہنچا، اور ویسے ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ زندگی ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے، اور زندگی کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح افراد کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح اقوام کی زندگی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ جب کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہے اس قوم کے پاس، یا تو سنبھل جائے یا پھر اس کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ پچھلی تو قوموں کو پورے کا پورا تباہ کر دیا گیا، سوائے ایمان والوں کے جن کو بیچ میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ لے گئے، ان کو بچا لیا گیا، ان کی مدد کی گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف تھا۔ آپ کے ماننے والے مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے، کچھ مکہ کے اندر بھی رہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ خود بخود جنگ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ان کے لیڈرز، اور ان میں سے کچھ وہاں مارے گئے اور کچھ پکڑائی دیے گئے۔ اور اس طرح ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید مہلت دی ایک طرح سے کہ وہ سنبھل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ یہ سورت جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، بالکل آخری دور میں، جبکہ دین پوری طرح اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ مشرکین کو ایک مہلت دی گئی 4 مہینے کی کہ اب تم سوچ لو کہ تم نے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے یا پھر تم نے دوسری راہ اختیار کرنی ہے۔ اب تمہارے ساتھ امن کے سارے معاہدے ختم ہونے لگے ہیں، اور خصوصاً ان کے ساتھ جنہوں نے تم سے معاہدے کیے اور پھر اس کے بعد ان کی پاسداری نہیں کی۔ تو ایک طرح سے ایک فائنل نوٹس تھا کہ اب تمہارے جینے کی مدت، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد
تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں کس طرف کو جانا ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یہ مہلت ہے بس باقی تمہارے پاس، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی اس کے بعد دنیا میں تمہارے لیے کوئی عزت نہیں کیونکہ تم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ کسی خاص دن میں حج آئے تو وہ حج اکبر بن جاتا ہے، کہ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے آپ نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، یعنی ان کی مدت صرف 4 ماہ نہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے معاہدے کی پابندی کی تم ان سے بلا وجہ معاہدہ ختم کرو، یعنی ان سے عہد شکنی نہیں کرنی۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب تھا ان مشرکین کے لیے جنہوں نے ساری مدتیں اور مہلتیں پوری کرنے کے بعد بھی پیغمبر کی دشمنی نہیں چھوڑی، فرمایا بس اب ان کی موت کا وقت ہے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور یہ ایک مخصوص وقت اور حالات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی پھر ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا کہ انہیں جہاں پاؤ ختم کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی آخر دم تک تم خیر کی بات پہنچا کر حجت تمام کرو کہ کوئی آخری موقع بھی نہ رہ جائے کسی کے پاس کہ اس پر ظلم ہو، پھر اسے اس کے امن تک، امن کی جگہ یا اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے جب قرآن سنے علم آ جائے تو ان کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ اسلام اس لیے تو نہیں آیا کہ لوگوں کو ختم کر دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں امن نصیب ہو، اس لیے نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں عام مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو نہیں جانتے اسلام کے بارے میں پہلے ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ ان مشرکین کے لیے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، یعنی وہ دھوکے باز لوگ ہیں تو ان کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی اخلاقی حدود کی پاسداری نہیں کرتے، کوئی پابندی نہیں کرتے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، دھوکہ باز ہیں وہ، تو ان سے تو محتاط رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، اس کا ثبوت بھی ضروری ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں ہوگا۔
اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جنگ کی تھی، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کا انکار دین کی حدوں کو توڑنے کے برابر ہے۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید پھر تلوار کے زور سے ہی باز آئیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے۔ یعنی یہ جنگ کا جو اعلان تھا یہ کوئی ان پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کے سارے جرائم کی سزا کے طور پر تھا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، کیونکہ وہ مجرم ہیں، اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یعنی مسجدیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، تو جو شخص خود شرک کرتا ہو وہ مسجد کی خدمت کیسے کر سکتا ہے، اس کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ شرک کے ساتھ کسی بھی قسم کی نیکی فائدہ نہیں دیتی، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور اور خادم تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پھر وہی شرائط، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی بذات خود ایک بہت نیکی کا کام ہے، جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ اور روز آخر پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جد و جہد کی؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ یعنی اسلام صرف ظاہری چند نمائشی کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جتنے بھی رشتے اور جتنے بھی محبوب چیزیں ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ اور رسول کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ دو محبتیں باہم ٹکرائیں تو ان چیزوں کی محبت کو نیچے رکھا جائے گا اور اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی محبت کو آگے رکھا جائے گا۔ یہی دراصل پھر کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی تعداد کی کثرت کا غرہ تھا کہ تم زیادہ ہو تو اب تم جیت ہی جاؤ گے، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف بدر ہے جس میں بہت تھوڑی تعداد ہے لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے تو کامیابی ہوئی، دوسری طرف حنین ہے جسے پہلی دفعہ مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا تھا اور انہیں اللہ سے زیادہ اس لشکر کے اوپر اطمینان تھا کہ شاید اس بنا پہ کامیاب ہو، لیکن مسلمانوں کی ابتدائی مٹ بھیڑ میں ان کی جمعیت جو تھی وہ منتشر ہونے لگ گئی دشمن کے حملے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، یعنی منتشر ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کئی ایسے لوگ مسلمان ہو گئے اور پلٹ آئے جو اس سے پہلے نہیں تھے، اور خاص طور پر جب آپ نے اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا جیسے صفوان بن امیہ کو، تو اس کے دل میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ابتداء میں حج اور عمرہ ایک طرح سے ناممکن ہو گیا، کیونکہ مکہ پر مشرکین کا کنٹرول تھا۔ پھر اللہ کے فضل اور رحمت سے مکہ فتح ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے عمرہ اور حج آسان ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود حج کے لیے تشریف لاتے، مکہ میں چونکہ آپ کے آمد سے پہلے یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مشرکین ابھی حرم میں آ جا رہے تھے حج عمرے کے لیے، لیکن اس سال اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی مشرک نہیں۔ جب ان سے معاہدے ختم ہوئے اور ان کا ایک طرح سے قصہ تمام کیا جانے لگا تو پھر اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا کہ اب وہ شرک کے ساتھ مسجد حرام نہیں آ سکیں گے، اور جب ان کا آنا بند ہوا تو پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا مکمل توحید کے ساتھ۔ تو اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کیونکہ ان کی آمد سے تجارت بھی بڑھتی تھی، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی مشرکین کے علاوہ اب باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی نمٹا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ بھی اب پناہ چاہتے ہیں وہ اسلام کے دامن میں ہی پناہ لیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اب ان کے شرک کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ان کے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔
اور یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، یعنی مصر، یونان، روم اور ایران کے علاقوں میں جو لوگ پہلے مختلف قسم کے فلسفہ وغیرہ کی وجہ سے اور اوہام سپرسٹیشنز کی وجہ سے اپنے خاص قسم کے بت بنائے ہوئے تھے اور شرک کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی ان سے متاثر ہو کر اپنے دین میں شرک لے آئے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اور ان کا ایک اور قصور کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہے۔ اس پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوچھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسی کو حرام سمجھتے ہو، اور جو وہ حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا تو ضرور کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی الہ بنانا ہے۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی پیغمبر کو یا اس کے فالوورز کو شرک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لا الہ الا ہو، وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنی پھونکوں سے یعنی جھوٹے پروپیگنڈے سے ختم کر دیں، بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ جیسے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں، مثلا طلاق کا مسئلہ یا کوئی اور، تو جو فریق غالب آ جائے وہ پیسے دے کے اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دلوا لے، اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی۔ تو فرمایا کہ یہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہے، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی صحیح دین نہیں پھر بتاتے ان کو۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی ان کے راہب اور ان کے جو دیندار طبقہ تھا وہ بھی اس خرابی میں مبتلا تھا کہ لوگوں سے جو نذرانے لوٹتے تھے وہ سب ڈیر و مال کی شکل میں جمع کرتے جاتے اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو کنز کہتے اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال قیامت کے دن اس شخص کو کاٹے گا بھی سانپ کی شکل میں، اور اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کے اس کو داغا جائے گا، جیسے ایک حدیث میں بھی وضاحت آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ 9 ہجری میں بالکل آخری صورتوں میں سے ہے اور اس میں بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی کی گئی. تو اس میں خاص طور پر اہل عرب کی ایک اور رسم جو نسی کی رسم تھی جس میں وہ تاریخوں کو تبدیل کر دیتے تھے، اس رسم کو بھی درست کیا گیا، یعنی اس کا بھی خاتمہ کیا گیا اور اصلاحات کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بہت سی عبادات فرض کی ہیں. کچھ عبادات انسان انڈیویجولی کرتا ہے اپنے وقت کے مطابق، اپنے سہولت کے مطابق، لیکن کچھ عبادات اسلام میں اجتماعی عبادات ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ، سب کو ایک ہی وقت میں روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے بعد میں فرض ادا نہیں ہوگا الا کہ کوئی عذر ہو. اسی طرح حج، وہ ایک مخصوص تاریخ پر ہی سب کو کرنا ہے. تو ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے لڑائی کرنے کی خاطر مہینوں میں رد و بدل کر لیا، اور کچھ مہینوں میں کبھی کچھ دن بڑھا دیے، کچھ سالوں میں کسی میں گھٹا دیے، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کیلنڈر میں منمانی تبدیلیاں پیدا کر دی جو اول روز سے اللہ نے بندوں کے لیے، بندوں کی سہولت کے لیے، کیلکولیشنز کے لیے، ان کی ٹائمنگ کی، ان کے ٹائم ٹیبل کی بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی 13 مہینے نہیں، کیونکہ ایک مہینہ یہ بڑھا لیتے تھے کیلنڈر میں. اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جس وجہ سے ان کی حرمت برقرار رکھی گئی اس مقصد کو جانو پہچانو اور اس حرمت کو ضائع نہیں کرو. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. یعنی ان مہینوں میں چونکہ جنگ کرنا منع تھی، لیکن اگر وہ ان مہینوں میں جنگ کریں گے تو تمہیں جواب دینا ہوگا اپنے دفاع میں. اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، کسی میں اس کو حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی. یہ وہ سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ جب اندر کے سارے دشمنوں سے نبٹ کر اب باہر کی طرف توجہ دی جا رہی تھی. رومی اس وقت کی ایک بہت بڑی قوت تھے اور ایک منظم قوت تھے، غیر عرب تھے، اور چونکہ ان سے مقابلے کے لیے سفر بھی بہت طویل تھا، موسم بھی شدید گرمی کا تھا اور فصلیں بھی پک کر تیار تھیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اس کی تیاری میں کچھ مشکلات پیش آئیں. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جنگ تبوک کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. وجہ کیا تھی؟ سفر بہت دور کا تھا، فصلیں تیار تھیں، گرمی کا موسم تھا، تو بہت مشکل تھی. فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اگرچہ بہت بڑی قربانی ہے لیکن آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا. یعنی اللہ کے دین کا کام تم پر منحصر نہیں کہ تم کرو گے تو ہوگا، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا. اب آپ دیکھیے کس کو خطاب ہے، یہ ان لوگوں کو جنہوں نے سال ہا سال قربانیاں کی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی جد و جہد موت تک جاری رہتی ہے.
انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرا پاسٹ بہت اچھا تھا اور میں نے دین کی بڑی خدمت کر رکھی ہے، لہٰذا اگر اب میں سستی بھی کر لوں تو کوئی بات نہیں. نہیں، مرتے دم تک سٹرگل ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو طلب کیا اس نے آخرت میں تکلیف پائی، اور جس نے آخرت کو طلب کیا اس نے دنیا میں تکلیف پائی. بس فانی تکلیف برداشت کر لو باقی کے بدلے. فرمایا اگر تم نہیں اٹھو گے اللہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جنگوں میں جاتے رہے ہیں. اب چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے تو تھوڑی سی ایک ہچکچاہٹ تھی، ایسا نہیں تھا کہ انکار تھا، لیکن کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے. تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں نکلتے تو کوئی اور نکلے گا، کوئی اور یہ کام کر لے گا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے ہجرت کے موقع پر، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی 2 لوگ تھے صرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا. جب آپ مکہ سے نکلے تو آپ نے غار ثور میں پناہ لی، اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قریب پہنچ گئے. ہر کونا انہوں نے چھان مارا، ہر رستہ انہوں نے دیکھ لیا، تو بالآخر اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، ان کو کیا بنے گا، ہم تو پکڑے گئے، دشمن سر پہ ہے. تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی حالت میں تھے اور حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. توکل کی عظیم مثال. اتنے خوف میں بھی اور اتنے کلوزسٹ دشمن جو سر پہ آ گیا اس وقت بھی اتنا بھروسہ اللہ پر کہ اللہ بچائے گا، کچھ نہیں ہوتا. فرمایا جس رب نے اس بے یار و مددگاری کے عالم میں مدد کی تو کیا وہ اب نہیں کرے گا؟ وہ اب بھی کرے گا. تم اپنی جگہ اور اپنے مستقبل کو دیکھ لو کہ تمہارا کیا ہوگا. اللہ تو اپنے نبی کی ہر حال میں مدد فرمائے گا. اور اس موقع پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو یہ ایک رات اتنی زبردست تھی کہ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تھیں اندھیری رات میں، تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ان ستاروں جیسی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی. تو ان کے دل میں تھوڑا سا آیا کہ پھر میرے والد کا. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں، وہ رات جو انہوں نے اس خوف کے عالم میں میرے ساتھ گزاری تھی، وہ عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر وہ ایک رات مجھے دے دیں. ایک بہت بڑا اعزاز تھا. تو جو کام جتنی مشکل کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو انسان کو کبھی بھی دین کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے تو بہت سارے فرشتے ہیں اور بے شمار مخلوقات اس کے آگے سجدے میں ہیں، لیکن یہ ہمارا شرف اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے اور ہم کوئی قربانی کر سکیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. وہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جب حکم آ گیا تو جس بھی حال میں ہو نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اصل میں یہ سارے مواقع انسان کے امتحان کے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کے دین کے لیے کیا دیتا ہے، اپنی جان یا مال میں سے کیا پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے بندے کے لیے. تو جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اتنا بڑا ریوارڈ کس کے لیے؟ نکمے لوگوں کے لیے جو قربانی کے موقع پہ پیچھے بیٹھے رہیں؟ نہیں، ان کے لیے جو واقعی ثابت کریں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اس انعام کے.
بہرحال اب یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے. مثلا ایک شخص کا اگر بچہ بیمار ہو تو وہ اپنے پیسے سنبھال کے تھوڑی رکھے گا، وہ تو عمر بھر کی کمائی لگا دے گا کہ اس کو صحت ہو جائے. اگر ساری پراپرٹی بھی جاتی ہے تو چلی جائے، انسان قیمتی ہے کیونکہ اس سے محبت زیادہ ہے مال سے. بیٹی کی شادی ہو تو انسان کیا کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے پیسے بچا کے رکھنے. اس وقت انسان سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ کا دین بیٹے اور بیٹی سے کم درجے کا ہے کہ انسان اس کے لیے کچھ قربان نہ کرے اور اس کے لیے اپنا جان مال بچا کے رکھے؟ تو جہاں بھی جس بھی قسم کی خدمت کا موقع آئے تو انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے آرام اور عشرت سے بڑھ کر کیا اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کر رہا ہے، یا پھر صرف کنوینئنس کے ساتھ کہ جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں کر لے اور باقی سب چھوڑ دیا. تو یہاں پر فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ آسان ہوتا، یعنی جلد حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پہ آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ رستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے، یعنی اب یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں پیچھے رہ کر. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، انہیں چلنا نہیں تھا، انہیں کچھ کرنا نہیں تھا، یہ صرف بہانہ بازی کر رہے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں کیوں رخصت دے دی جب یہ بہانے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے. کوئی کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے. تو آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیونکہ انہوں نے جانا تو تھا ہی نہیں. تاکہ تم پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے. سچے کھرے مومن تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو ہم اپنی جان مال بچا کے رکھیں. اگر دین نہیں تو جان مال کس کام کا؟ تو جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی آ جا رہے ہیں، متردد ہو رہے ہیں. کبھی سوچتے ہیں چلے جائیں، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں مشکل ہے، اور ڈاواں ڈول ہیں، کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے. کیونکہ جس شخص کے سامنے بات واضح ہوتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کو فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی کہ مجھے اللہ کی خاطر قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، کہ اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسی جگہ پر یہ جائیں اور فتنہ فساد کریں، کیونکہ ان کے جذبے ہی نہیں تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کام میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو سست ہوں، جن کی مرضی نہ ہو، تو وہ دوسروں کو بھی ڈیمورلائز کر دیتے ہیں اور پھر کام کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سخت امتحان ڈالا کہ واقعی صرف سچے لوگ ہی وہاں تک پہنچے، تاکہ ہر کوئی نکھر کے سامنے آ جائے کہ کون کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اچھے بھلے ایمان والوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے لے جانے کی. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. ان میں سے ایک شخص تھا جد بن قیس، وہ آ کے ایک بہانہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، آپ مجھے نہ لے جائیے، وہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، خرابی نہ ہو جائے، میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یعنی کہ بالکل فضول قسم کے بہانے تھے کہ جو عقل میں بھی نہیں آتے.
سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ فتنے سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو آلریڈی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل سے تم سے حسد کرتے ہیں اور تمہاری کامیابی پر خوش نہیں۔ تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا اور ہم نقصان سے بچ گئے۔ ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یعنی یا تو ہم کامیاب ہو کر لوٹیں یا پھر شہید ہوں تو اللہ کے ہاں بڑے مرتبے پائیں۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت کرو، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ اصل میں یہ تھا کہ منافقین مسلمانوں سے بھی امن میں رہنا چاہتے تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو بتا دیا گیا کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ہی قبول کرتا ہے۔ کیا وجہ؟ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ تو کفر یا شرک کے ساتھ صدقات قبول نہیں ہوتے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں ہی دیں۔ اب یہاں منافقین کی کچھ اور خرابیوں کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا، اور وہ کیا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور چند ٹکرے مار لیتا ہے، جیسے مرغا دانہ چننے کے لیے زمین پہ چند ٹھونگے مارتا ہے۔ تو اس کی نماز بھی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی جلدی میں پڑی اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر انہیں خرچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں تو بس بد دلی کے ساتھ ایک جرمانہ اور تاوان سمجھ کے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے مال و دولت دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، یعنی ان کے مال اور اولاد جن کی محبت میں یہ گرفتار ہیں یہ ان کے لیے وبال جان بن جائیں، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں دیں، یعنی یہ مسلسل ان کی خرابیوں کی وجہ سے اب آخر میں ان کو پھر توبہ اور سچا ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان کی رخصتی کی حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آخرت میں عذاب ان کا استقبال کرے گا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عمل وہ نہیں ہے جو مطلوب ہے ان سے، وہ قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیے ہوئے۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں، یعنی وہ تو ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان کے اخلاق ایسے بدترین ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے۔ ان میں سے بعض تو صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، یعنی آپ کا بھی کوئی ادب احترام اور آپ پر اعتماد اور ٹرسٹ ان کو نہیں۔ آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں تو یہ خوش ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ کریں تو آپ پر الزام لگانے سے بھی نہیں جھکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، یعنی دنیا کے مال کی ہرس رکھنے والا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جب نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، ایسا شخص ہلاک ہوا، سرنگوں ہوا۔ کیا اچھا ہوتا
کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یعنی ہم مال کے لیے نہیں اسلام لائے، اللہ کی محبت ہمیں مل گئی تو وہی کافی ہے. وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا. یعنی بندوں سے توقع رکھنے کی بجائے اللہ پر توقع رکھتے، ہم پر عنایت فرمائے گا اور اللہ کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغاربین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، فرض صدقات کی بات ہو رہی، کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسکینوں کے لیے ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، سفید پوش لوگ، ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، یعنی جو اکاؤنٹنٹس وغیرہ یا مال اکٹھا کرنے اور اس کی لکھت پڑھت کے کاموں میں مشغول ہو تو ان کی تنخواہ. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، یعنی وہ لوگ جن پر مال خرچ کیا جائے تو وہ اسلام کے مددگار بن جائیں یا مسلمان ہو جائیں، یا کمزور ایمان والے مسلمان ہیں تو ان کو مال دیا جائے تو وہ اسلام سے محبت کرنے لگے، جیسے صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں یا پھر غلام چھڑانے میں. والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، یعنی جنہوں نے کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا یا ان پہ تاوان پڑ گیا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں، جہاد فی سبیل اللہ میں. وابن السبیل، اور مسافر نوازی میں، یعنی مسافر اگر اپنے گھر میں اچھا بھلا بھی ہے تو سفر میں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے. جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما، یعنی صرف اس شخص کو نہیں بلکہ اس کی آل اولاد کو بھی. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں تمہاری اپنی چوائس نہیں، یہ اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ ایسا ہی کرو گے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے. یعنی منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں جانتے تھے، آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے ناراض ہو کر آپ پر الزام تراشی شروع کر دیتے. صدقات میں تو الزام دیتے ہی تھے، یہاں ایک اور الزام بھی دیتے تھے کہ آپ ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہو وہ تمہاری بھلائی میں ایسا ہے، اچھا ہے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں ان کے لیے رحمت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بعض رازوں کو عیاں کیا ہے. اسی وجہ سے سورۃ توبہ کا نام الفاضحہ بھی ہے، رسوا کرنے والی، یعنی ان کی چھپی حرکتوں کو ظاہر کرنے والی. تو ان کو یہ ڈر رہتا تھا. اے نبی ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان لوگوں کی ہمتیں پست کرتے تھے جو دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتے تھے.
مثلا ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ لڑا رہے تھے کہ ان لوگوں نے رومیوں کو بھی عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، دیکھنا یہ کل جائیں گے تو رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح کسی پر کوئی الزام لگاتے، کسی کا کسی طرح ٹھٹھا اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے؟ اتنی محترم ہستیاں یہ مذاق کے لیے ہیں جن کا احترام دین اور ایمان کا حصہ ہے. اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. یعنی کم عقل قسم کے لوگ تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دنیا کے معاملے میں انتہائی سمجھدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے معاملے میں وہ اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں، تو یہ مجرم ہیں، اس لیے ان کو سزا دی جائے گی. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، اب یہ اللہ کی رحمت میں حصہ نہیں پائیں گے. یہ منافقت کی علامتیں ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کوئی اچھا کرے تو اس کو ڈسکریج کرنا، کوئی برا کرے تو اس کو انکریج کرنا. اور اس میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا الگ طور پہ ذکر کیا ہے کہ اگر عورتیں بھی یہ کام کریں تو وہ بھی اسی میں شامل ہوں گی. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے زیادہ مناسب ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ وہ ان پہ ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، منافقوں کے بعد مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا، یعنی ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے مضبوطی دکھائی. یأمرون بالمعروف، اور یہ ان سے بالکل برعکس نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایمان لانے کی جو پہلی صفت یہاں بتائی جا رہی ہے وہ بھلائیوں کو عام کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صرف دوسروں کو ہی نہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے، خود بھی عمل کرنے والے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی سب سے پڑھ کر پہلے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں باقی کاموں میں بھی. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر، عمدہ گھر، بہترین گھر جنت عدن میں، سدا بہار باغوں میں. وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر، اور یہی مومن کا مطلوب ہوتا ہے.
کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم کیوں نہ راضی ہوں، اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کروں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ جہاد یہاں جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ کبھی بھی منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے، وغلظ علیہم، سختی کے ساتھ پیش آئیے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس سے پہلے منافقین کی حرکتوں سے درگزر کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر اب آپ فرمایا کہ اب ان کی خبر لی جائے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ لوگ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہی تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ وہ کیا چیز تھی جس کا ارادہ کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کے وقت کسی گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور ڈھاٹے باندھ کے کہ پہچانے نہ جائیں کہ کسی طرح اچانک آپ کو کسی کھڈ میں گرا دے۔ تو فرمایا انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو کر نہ پائے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی یہ یثرب میں تھے جہاں لوگوں کے حالات بہت پتلے تھے، آپس کی جنگیں تھیں اور زندگی تنگ اور دشوار تھی ان پر، بیماریاں بھی خوب آتی تھی اس شہر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس شہر کی قسمت بدل گئی، وہ مدینہ طیبہ ہو گیا، اس کی آب و ہوا، اس کے اندر کا سکون اور پھر تجارت کا پھلنا پھولنا، مال غنیمت کا آنا، یہ ساری چیزیں مدینہ والوں کے لیے ایک بہت باعث رحمت ثابت ہوئی۔ فرمایا کہ اتنے فائدے اٹھا کے اسلام سے یہ صلہ دے رہے ہیں، اس قدر دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے۔ یعنی بعض ان میں سے کہتے تھے اگر ہمیں اور مال ملے تو ہم زیادہ دیں گے اور نیک بن کے رہیں گے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہمارے کچھ معاشی مسائل ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، وہ سالو ہو جائیں تو پھر ہم دین کی بہت خدمت کریں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت مند کر دیا تو وہ بخل پہ اتر آئے، سب وعدے بھول گئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لوگ جب ان کے حال خراب ہوتے ہیں تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ایسا اور ایسا کر دے، پھر نظر منت بھی مان لیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد یہ کریں گے، لیکن جب سب مل جاتا ہے تو سب بھلا دیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ تو جب ان کو بال و دولت مل گئی تو بخل پہ اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ یعنی اب ان کی شامت ہے، اب یہ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنی مشقت برداشت کر کے اپنے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی بعض اہل ایمان ایسے تھے کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، تو ان میں سے ایک مسلمان نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا، اس سے پانی نکالا اور پھر ایک مٹھی پر کھجوریں جو اس کو معاوضے میں ملی، اس نے صبح جا کر مسجد میں فی سبیل اللہ دے دی کہ میری طرف سے یہ بھی آپ ساتھ لے جائیے۔
تو اس پر انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ روم فتح کرنے چلے ہیں اور ایک مٹھی بھر کھجوروں سے، اور اگر کوئی زیادہ اماؤنٹ لاتا تو کہتے یہ بہت ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو کسی حال میں بھی راضی نہ ہوتے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کا، مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ تبوک سے واپسی پر عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اور کفن کے لیے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، جنازے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے تھوڑا اعتراض بھی کیا لیکن آپ اس کے لیے راضی ہو گئے کیونکہ آپ کے دل میں انسانوں کی بہت ہمدردی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس سے زیادہ بار کر دوں گا۔ یہ آپ کی شفقت تھی جو آپ کے ساتھیوں کے لیے تھی۔ بہرحال چونکہ انہوں نے کفری کی حالت میں جان دی تو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ان کے لیے کسی اور کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا آنا چاہیے، یعنی اپنے غلط کاموں پر، اپنے کرتوتوں پر۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو گویا جو کفر کی حالت میں مرے پھر وہ ہر طرح کی دعائے بخشش مغفرت سے محروم ہو گیا، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیاوی کامیابی کو مت دیکھو ان کی، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، یعنی وہ ان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائیں اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ بہانے کرنے لگے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، یعنی مدینہ میں پیچھے بس صرف خواتین یا بچے یا بوڑھے اور بیمار معذور لوگ رہ گئے تھے۔ 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، ہر طرف سے لوگ آ کر اکٹھے ہو کے آپ کے ساتھ گئے، کیونکہ یہ یعنی کہ اس کی جو کال تھی اس جہاد کی وہ ایک فرض عین کی تھی، یعنی کسی کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں بہت صحت مند، عقل مند اور ہٹے کٹے لوگ ہیں، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں اور آئندہ کوئی چانسز بھی نہیں کہ ان کو سمجھ دی جائے۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے، بہانے کیے، یعنی کچھ تو مدینہ والوں نے بہانے کیے تھے منافقوں نے، اور کچھ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی، تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ یعنی کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ قربانی کی سطح پر ایمان قبول کرتا ہے، اور جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ تو اصل چیز ہے وفاداری۔ ایسے محسنین پر کوئی اعتراض نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، وہ واقعی جانا چاہتے تھے، وہ نیکی کے اس موقع سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا ہی رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی خود ان کے پاس وسائل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے یہاں کوئی وادی پار نہیں کی اور کوئی سفر نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے۔ انہیں عذر نے روک لیا تھا، یعنی وہ شریک نہ ہونے کے باوجود بھی اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، اور جو جھوٹے تھے ان کے بہانے قابل قبول نہ تھے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، نہ خود آتے ہیں نہ مال دیتے ہیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتیں پیچھے رہ گئی تھی تو وہ بھی عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں لبیک نہیں کہتا تو پھر اس کے دل پر بے حسی طاری ہو جاتی۔ ایک نیکی سے پیچھے رہنے سے انسان سستی کرنے سے اور زیادہ سست ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے کہ آئندہ اب ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 10واں پارہ مکمل ہوا۔ اب یہاں پر اگر آپ لوگ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں، اپنے کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دین کے راستے میں کسی ایسے مددگار کا ہونا جو ہماری ہمت بڑھائے بہت بڑی نعمت لگتی ہے، کہ وہ ہماری ہمت بڑھا رہا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے بھی لگتے ہیں دین کا تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ساتھی ہوتے ہیں تو وہی کہہ دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یا یہ نہیں ہو سکے گا، تو ہماری ہمت جو ہے کم ہونے لگتی ہے، کام رک جاتا ہے۔ تو یہ دو رویے سامنے آئے کہ ایک تو یہ کہ اتنے خطرات میں بھی ابو بکر ساتھ چل پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ دشمن پیچھے ہیں یا ہم کو بہت خطرات ہیں چل پڑے جائیں گے، تو آگے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو نیکی کے مواقع دیے۔ جبکہ اس کے برعکس منافقین تھے تو وہ کبھی کہتے کہ ابھی تعداد کم ہے ہم لوگوں کی تو نہ جائیں، یا تبوک میں جیسے کہا کہ گرمی بہت ہے نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، نہیں جانا تو پیچھے بیٹھ جانے والی میں سے رک جاؤ۔ تو دین کا کام بھی اللہ تعالیٰ تبھی لیتا ہے جب ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں جو زکوٰۃ کے متعلق حکم آیا ہے بہت زیادہ مجھے اس بات نے سوچنے پہ کیا ہے کہ آج کل لڑکیاں نئی شادیاں ہوتی ہیں اور اپنے شادی کی خوشی میں زیورات کی زکوٰۃ دینا ہی بھول جاتی ہیں، اور زکوٰۃ کو اتنا اہم نہیں سمجھا جا رہا ہماری نئی نسل میں، جس طرح کہ ہم پرانی عورتیں لے لیں یا ہماری امیاں بہت زیادہ اس بات پہ سٹریس کرتی تھی کہ نہیں یہ تو سانپ اور بچھو بن کے مطلب جہنم میں قبر میں ہوگا، تو آپ لوگ تو وہ کتنی ہوتا تھا اس بات کا احساس، اب یہ زکوٰۃ کا احساس مٹتا جا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنے دن رات جو ہے اتنی مصروفیات ہماری ہیں
کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم ان سب کو ہمیشہ فرائض سمجھ کر اور یقیناً اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے دین کو جب ہماری ضرورت پڑے اس وقت جس طرح سے یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا اس بارے میں منافقین کا اور مومنین کا، تو یہ بہت ایسا ہے کہ احساس دلانے والا ہے کہ اللہ کے دین کی ضرورت ہماری ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور ہم اپنے فرائض ضرور نبھائیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کے دین کے کسی نہ کسی طرح ضرور مدد کریں۔ منافقوں کی نشانیاں پڑھی ہم نے، اس میں سے ایک نشانی تھی کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے یہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم نمازوں میں کتنی زیادہ سستی کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں نشانیاں بتائی گئیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانیاں جو ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس منافقت کو۔ ابھی بار بار ذکر کیا کہ دین کی خاطر قربانی دینا اور ہر طرح کی قربانی اور ہر حال میں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہمیں نیکی کی کوئی مواقع ملتے ہیں تو اس میں ہم سوچ بچار میں اور ڈھونڈنے میں کہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے، اسی سوچ بچار میں رہ کے ہم وہ مواقع جو ہیں ان کو گنوا دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رد عمل ایسا ہو کہ ہم فوری طور پہ ہاں کرنے والے بنیں۔ دین کا کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ملے، ہم پہلے قدم پہ ہاں کرنے والے بنیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ہاں کرنے والے بنتے ہیں تو پھر آگے کے راستے بھی ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر نہ کرنے والے بنے تو پھر وہ موقع ہمیں دوبارہ ملا بھی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 49 میں جب یہاں پر میں نے سنا کہ رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، جب ان کی ایکسکیوزز، تو بالکل وہی لگ رہا تھا کہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے بھی ہم جب کہتے ہیں یا اپنے آپ کو اس میں ڈال کے رکھ دیکھتے ہیں اور دین کے کام کے لیے ہم اٹھنے میں سستی کرتے ہیں، تو یہ آیت بہت ہلاتی ہے کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ، لیم ایکسکیوزز صرف ہم دیتے ہیں کہ نہیں جانا تو بس یہ کوئی بہانہ یا کوئی نہ کوئی چیز، تو بہت ہلاتی ہے اس آیت یہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔